السلام علیکم جی۔ جیسا کہ آپ کو پچھلے لیکچر سے معلوم ہوگا کہ نظم آدمی آپ لوگ پڑھ رہے تھے، آدمی سے پہلے 5 اشعار ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے شعر نمبر 6، 7 اور 8۔ شعر نمبر 6، 7 اور 8، 5 لیکچرز ہیں آپ کے۔ ان 5 لیکچرز میں ہم نے یہ اشعار مکمل کرنے ہیں۔ پہلے شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ دانش عقل مندی ہو گئی، ایک ہی بات تکرار ہے۔ حکمت دانائی ہو گئی، کم آزار کم تکلیف دینے والا، کم تکلیف دینے والا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب فہم و فراست اور عقل و دانش موجود ہے، لیکن انسان نے انسان کو تکلیف پہنچانا نہیں چھوڑا۔ اب جناب کہانی کیا ہے؟ کہانی انسان کے موجودہ دور کے رویوں پر طنز ہے، موجودہ دور کے رویوں پر طنز ہے۔ عہد گزشتہ میں جائیں۔ عہد گزشتہ میں مدارس، مکاتب، اسکول کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ تعلیم کی تحصیل کے لیے آدمی کو دور دراز سفر اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ آدمی درد دل رکھنے والا آدمی تھا۔ کسی کے ہاں خوشی ہے تو وہ سب سے پہلے ہے، کسی کے ہاں غم کی حالت ہے تو وہ پہلے موجود ہے۔ وہ جو شخص جسے جاہل اور بے شعور اور غیر تعلیم یافتہ آدمی کہا جاتا تھا، جہاں دانش موجود نہیں تھی، جہاں حکمت موجود نہیں تھی، لیکن آدمی کو آزار نہیں پہنچاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمان وہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کی عملی تفسیر تھا، دکھ دینا تو درکنار وہ دل شکنی، دل آزاری جیسے
کاموں سے بھی گریز کیا کرتا تھا۔ شاعر کا کہنا ہے آج انسان مریخ پر پہنچ چکا ہے، اس نے ستاروں پر کمندیں ڈال لی ہیں، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں پوشیدہ رازوں کو عیاں کر چکا ہے، پہاڑوں کا سینہ چیر چکا ہے، اپنے علم و فضل کی بدولت زمین کا سینہ چاک کر کے اس نے اپنے لیے آسائشات اکٹھی کر لی ہیں، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اسے انسانوں کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ اب تک نہیں آیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اپنے زمینی معاملات درست کر لیے ہیں؟ جو تو خلاؤں کو تسخیر کرنے چلا ہے، سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا تو سکھا دیا، مگر زمین پر رہنا نہیں سکھایا۔ بقول مفکر، میرے ذہن میں نہیں ہے یہ کس نے کہا ہے۔ آج بھی انسان دیگر انسانوں کو ویسے ہی نقصان پہنچا رہا ہے جیسے پرانے وقتوں کا انسان جو عقل و شعور سے عاری تھا، جانور نما انسان تھا، نقصان پہنچایا کرتا تھا، بلکہ دور حاضر کا انسان تو اور بھی وحشی ہو چکا ہے۔ بقول شاعر، ہوا ایسی چلی ہے نفرتوں کی، ہوا ایسی چلی ہے نفرتوں کی، لہو میں خار بوتی جا رہی ہے۔ خار کانٹے ہو گئے، لہو میں خار بوتی جا رہی ہے۔ موقف پھر پہنچیں گے ہم، انسان کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو انسان کے کام آنے کے لیے، دکھ درد بانٹنے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، مقصد تخلیق کے تقاضے پورے کرتے ہوئے محبت و اخوت کے رویے اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ افسوسناک بات ہے کہ وہ شخص جو خدا کا خلیفہ ہے مقصد تخلیق بھول چکا ہے۔ مقصد تخلیق کیا ہے؟ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ختم کریں گے ہم شعر کو۔ آج کا انسان شعور و آگہی اور علم و حکمت کے باوجود اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھا ہے، اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں سے نظریں چراتا ہے۔ اس مشینی دور میں وہ خود بھی مشین کی طرح بن کر رہ گیا ہے جو انسانی ہمدردی اور احساس مربت سے بالکل عاری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات، کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ بیٹا آپ کا شعر نمبر 5 مکمل ہوا۔ ہم نے اسی لیکچر میں اگلے 2 اشعار بھی دیکھنے ہیں۔ دل رہی نے سوما، یہ آپ کا شعر نمبر 7 ہو گیا۔
دل رہین سوم دستار رہنے میں کدا تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ بظاہر شاعر کا نام موجود ہے، لیکن لاہور بورڈ میں ایک بار یہ شعر آیا ہوا ہے۔ ہم شاید ویسے نہ دیکھتے، لیکن چونکہ یہ آ چکا ہے اس لیے ہم اسے نہیں دیکھتے۔ رہین گروی ہو گیا، سوم گرجا گھر ہو گیا، دستار پگڑی جسے عزت تصور کیا جاتا ہے، رہن پھر گروی ہو گیا، میکدہ شراب خانہ ہو گیا، مزیدار دلچسپ ہو گیا۔ ضمیر جعفری ایک بڑا مزیدار آدمی تھا جس کے ظاہر و باطن میں اس قدر تضاد تھا کہ ایک طرف عبادت گاہ کا رخ بھی کرتا تھا تو دوسری طرف پگڑی گروی رکھ کر ادھار کی شراب بھی پیتا تھا۔ عہد حاضر کے آدمی کے قول و فعل کے تضاد پر کڑی تنقید ہے۔ سب سے اچھا طنز وہ تصور کیا جاتا ہے جو اپنی ذات کو نشانہ بنا کر کسی معاشرے کی اصلاح کا کوئی پہلو ظاہر کیا جائے، اپنے ہی پردے میں، معاشرے کے دوغلے پن اور منافقت کو زیر بحث لاتا ہے۔ کس قدر عجیب آدمی ہے آج کا، بتاتا ہے بڑے ذوق و شوق سے عبادت کے لیے عبادت گاہوں میں بھی جاتا ہے، مگر میکدے میں اپنی پگڑی کو گروی رکھ کر شراب نوشی کو بھی معیوب نہیں سمجھتا۔ گویا اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ بظاہر عبادت گاہوں میں جاتا ہے کہ لوگ اسے پرہیزگار سمجھ کر اس کی عزت کریں، لیکن اس کا دل شراب خانے میں بھی اٹکا ہوا ہے۔ غالب نے کہا تھا، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ یہ ایک اور شاعر کا شعر ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہو مینا سے یاریاں نہ گئیں، میری پرہیزگاریاں نہ گئیں۔
غالب بتاتے ہیں، شاعر بتاتے ہیں کہ آج لوگ ظاہر باطن کے تضاد اور منافقت نے انسانوں میں آپس میں محبت، مروت، خلوص اور اخلاقیات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو چکے ہیں، آپس کی محبت اور اعتماد کی فضا ناپید ہو گئی ہے۔ یہ وہ ناسور ہے جس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، جس کا باعث آج کا انسان، آج کا معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پر آ گیا ہے، اور انسان داخلی طور پر پریشان دکھائی دیتا ہے۔ معاشرہ سکون کی دولت سے محروم ہو چکا ہے۔ اکبر کہتے ہیں، میں بھی شراب ہو گئی، میں بھی ہوٹل میں پیو، چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ سم اپ کریں گے اسے ہم۔ شاعر کا خیال ہے کہ آج لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت خانوں کے، عبادت گاہوں کے چکر بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ پرہیزگاری سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ ان کا دن عبادت گاہوں میں بسر ہوتا ہے، تو راتیں ایسے عشرت میں گزرتی ہیں۔ اپنے گھر میں عیاشی کے سارے سامان کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے، کیبل، انٹرنیٹ، ڈش اینٹینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وہ اپنے اہل و عیال سمیت لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالات حاضرہ کی واقفیت کا جواز بنا کر انہیں اپنے گھر میں رکھنا بے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ میکدوں اور کلبوں میں شامیں گزاری جاتی ہیں، گویا ظاہری طور پر عصر حاضر کا انسان پارسائی کا ڈھونگ رچاتا ہے، لیکن اس کا باطن بہت سی غلاظتوں سے آلودہ ہے۔ ابھی چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، ختم ہونے میں 5-7 منٹ باقی ہیں، اگلا شعر بھی ہم مختصراً ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ شعر نمبر 8 ہمارے پاس موجود ہے۔ شعر نمبر 8، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحرے او کیا نوس کے پار آدمی۔ ہاں جی، یہاں بحر اوقیانوس دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہو گیا۔ بحر الکاہل پہلا ہے، دنیا کا دوسرا بڑا سمندر۔ پچھلے زمانے کا آدمی محب وطن تھا، مگر آج کا آدمی دیار غیر جا کر اپنی تباہی کا سامان پیدا کرنے پر تلا ہے۔ آج سائنسی زندگی نے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ریل، موٹر کاریں، ہوائی جہاز، آبدوزیں، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، ریڈیو، سب سائنس کی مرہون منت ہیں۔ ملک کی دفاع کے لیے اب ہائیڈروجن ایٹم بم اور میزائل بنا لیے گئے ہیں۔ غرض کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جہاں سائنس کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ سائنس نے جہاں بے شمار فوائد دیے ہیں،
وہیں سائنس کے منفی اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، بھی انکار ممکن نہیں۔ پہلے سے ہم سائنسی حوالے سے لے لیتے ہیں۔ لوک معجزہ بننے میں انسان کو دیر نہیں لگتی۔ آج سائنس نے انسان کے ہاتھ میں تلوار اور نیزے چھین کر ایٹم بم اور ہائیڈروجن اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں۔ سائنس نے باہمی ہمدردی سوز جگر سے بیگانہ کر ڈالا ہے۔ اب انسان ذہنی سکون سے نا آشنا ہے۔ گو سائنس نے بہت ترقی دی، لیکن اس نے انسان کی اخلاقی قدروں کو بھی پامال کر ڈالا۔ مادیت پرستی، حصول زر لوگوں کی اولین ترجیح ہے۔ شاعر بتانا چاہتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ انسان اپنے ملک میں رہ کر سکون زیادہ محسوس۔ پہلے ہم چھوٹا سا مضمون سائنس کا باندھ لیں گے، اس حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے پچھلے عہد کے آدمی کی، جو اپنے گھر میں اپنی چارپائی پر مرنا باعث افتخار سمجھتا تھا۔ پچھلے زمانے کا آدمی وطن سے محبت رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا حب وطن از ملک سلیمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر۔ وہ جانتا تھا وطن پہ فدا ہے جو انسان ہے، کہ حب وطن جزو ایمان ہے۔ وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنا اس کے لیے باعث افتخار ہوا کرتا تھا۔ اگر اسے لاکھوں کروڑوں اربوں کا لالچ بھی دیا جاتا تھا تو وطن سے دور جانا اپنے لیے باعث اعزاز نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنی سرزمین سے، اپنی مٹی سے اس قدر محبت کرنے والا تھا کہ اپنے پیاروں کے سامنے موت کا شکار ہونا پسند کرتا تھا۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے زندگی بسر کرے اور اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے ہی موت کا شکار ہو۔ اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار۔ آدمی عہد حاضر کے نوجوانوں کو دیکھیں تو وہ طرح طرح سے باہر جانے کا، پردیس جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے کے چکر میں اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ کر یورپی ممالک بالخصوص امریکہ میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے وہ اپنوں کے دکھ سکھ اور خوشیوں میں شریک ہونے سے بھی قاصر ہے۔ اگر کوئی پردیس میں بیمار ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اپنوں کی تیمارداری، عیادت اور ہمدردی سے محروم رہتا ہے۔ اگر کسی کی موت بھی واقع ہو جائے تو وہ بے یار و مددگار دکھائی دیتا ہے۔ تو شاعر بتاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سائنس کے حوالے سے آئیں، پہلے کشتیاں چلا کرتی تھی سفر اختیار کرنے کے لیے، کشتی ڈوبتی تھی لوگوں کے سامنے، کچھ لوگ بچانے کی کوشش کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے، مگر اب ہوائی جہاز اور دوسری چیزیں اگر آپ دیکھیں، دھماکہ ہوتا ہے، انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں زیادہ تر اموات بیماریوں کی وجہ سے اپنے گھر میں ہوا کرتی تھیں، یا طبعی موت، انسان مرتا تھا، اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ دریا پار کسی شہر میں جاتا تو کشتی پر سوار ہو کر جاتا تھا، خدا نخواستہ کشتی کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو انسان نظروں کے سامنے ڈوبتا تھا۔ اس طرح حادثے میں کم از کم انسان کا جسم تو سلامت رہتا تھا، مگر موجودہ دور نے انسان کی موت کو انتہائی خوفناک بنا دیا ہے۔ کہیں تیز رفتار گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے لاشیں مشق ہو جاتی ہیں، کہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں جن سے انسانی جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، فضائی حادثے رونما ہو رہے ہیں اور انسانی لاشیں ملنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ بیٹا آپ کا لیکچر کا وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، پھر یہ ریکارڈنگ میں دقت ہوتی ہے۔ ختم ہوا، نظم ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔